بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سال اول کا حصہ نظم کا لیکچر ہے۔ نظم نمبر 8 ہے خطاب با جوانان اسلام، جس کے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے والے جو اشعار ہیں، پہلے 7 اشعار پہ ہم نے بات کر لی تھی، اور اس سے پہلے خطاب با جوانان اسلام پہ ہمارے 5 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا چھٹا لیکچر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ چھٹا لیکچر ہے اور 8واں اور 9واں شعر اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، اقبال اس میں کہتے ہیں کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ضائع کر دی، قدر نہ کی۔ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، اسلاف آباء و اجداد، میراث عزت شہرت، وہ جو ان کی طرف سے چیزیں ہمیں ملی تھیں، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو عزت، جو شہرت، جو عظمت ملی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو ضائع کر دیا، ہم نے اس کو گوا دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ بہت بلندیوں پہ تھے ہم، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ستاروں کی جھرمٹ میں تھے ہم، تو وہاں سے آسمان ہم کو زمین پر پٹخ مارا۔ وہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی عظمت، شہرت، عزت، وراثت، اس کی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان کی بلندیوں سے آج ہم زمین پر دھکے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اور مفہوم دیکھیے کہ اے نوجوان مسلم، تجھے جو کچھ وراثت میں ملا تھا تو نے اسے گوا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان نے تجھے رفعت و عظمت سے پستی میں پھینک دیا۔ آسمان نے تجھے، تو رفعت و عظمت آسمانوں سے بھی آگے تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ تجھے اس نے پستی میں دھکیل دیا ہے، پستی میں ڈال دیا ہے، پستی میں پھینک دیا ہے۔ ہم اپنے دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس، اگر ہم موضوع لیں نا، آباء و اجداد کی دی ہوئی چیزیں، جو ان کی قدر نہیں کرتا، ناکامی، پستی، ذلت، یہ ساری اسی انسان کا نصیب ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اقبال بھی اسی شعر میں یہی کہہ رہے ہیں، آباء و اجداد سے ملی ہوئی عظمت، عزت، شہرت، اس کی جب قدر نہیں کی گئی تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ذلیل و رسوائی انسان کا نصیب بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے کیا کہہ دیا؟ ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے، اس پہ تفصیلاً بحث۔ تو یہ ہمارا جو پہلا لیکچر تھا وہ آباء و اجداد کے کارناموں پر ہی تھا۔ جب ہم نے اس نظم کا سٹارٹ لیا تھا، ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے کیا تھے؟ بھئی وہ 313 ہو کے ہزاروں کے ساتھ لڑ جاتے تھے، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودا کرتے تھے، انہوں نے سومناکھ کے مندر توڑے ہیں، انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے ہیں، اور انہوں نے کشتیاں جلائی ہیں، انہوں نے 17 سال کی عمر میں فتح کیا، انہوں نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں، اور کیا سے کیا، مطلب سائنس کی دنیا میں جابر بن حیاد، ٹھیک ہے نا، ابوالقاسم زہراوی، بول سینا، اب اس طرح کے جتنے بھی ہیں آپ سارے دیکھ لیں، مسلمانوں کے کارنامے سارے کے سارے ہیں۔ اور ظاہری بات، آباء و اجداد تو ہمارے ہی تھے۔ اقبال اسی پہ تو روتے ہیں، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ٹھیک ہے نا، تجھے آباء سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد، ان کی ہم قدر نہیں کی۔ ہمارے آباء و اجداد دین اسلام کے بہت بڑے حامی تھے۔ ٹھیک ہے نا، اسی سلسلے میں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں کتاب اللہ اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہمارے پاس، اور جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اس وقت تک عروج، عظمت، کامیابی ہمارا نصیب ہوگی۔ اور ہم جو ہی ان چیزوں سے ہٹے ہیں، اور اس کے بعد ذلت کے گڑھے میں ہم لوگ گرے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے کتاب اللہ اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد ہمارا انجام تو دیکھیں، ہمارا انجام کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے اجداد، ان کے پاس بھی وقت اتنا تھا، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، اور انہی کے پاس بھی یہی دن تھے، یہی راتیں تھیں، انہوں نے ان میں اتنے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، انہوں نے ان میں مطلب اتنے غیرت مند تھے، وہ اتنے غیور تھے، ٹھیک ہے، وہ اتنا محبت کرنے والے تھے، وہ اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ اتنا سجدہ ریز ہونے والے تھے۔ تو لیکن آج ہم نے ان کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟
ہم زوال میں ہیں، زوال کے اسباب یہ ہمارا یہاں مضمون ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ چند حوالہ جاتی اشارہ پہ دیکھیے کہ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ ایک اور حوالہ جاتی شعر آپ دیکھیے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ تو اسی سلسلے کا نواں شعر دیکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، کہ یہ دنیا کا تسلیم شدہ قانون ہے کہ حکومت عارضی چیز ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ حاصل نہیں کرتا۔ حکومت عارضی چیز تھی، حکومت پہ اب رونے کا کیا ہے؟ وہ تو جس نے، یہ دنیا کا ایک تسلیم شدہ قانون ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے۔ تو تشریح کی جانب چلتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان عروج کی زندگی گزار رہے تھے، زوال کے بھی اسباب ہوتے ہیں، عروج سے زوال کی جانب آ گئے، اور جو زوال میں تھے وہ عروج کی جانب چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے اس سے پہلے ساری حکومت کی ہے، اب مسلمانوں کے سارے کارنامے ہیں، حاکم قوم تھی مسلمان، اس وقت محکوم قوم بن کے رہ گئی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ رسی اللہ کی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے میں نہیں جانا۔ تو ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، ہم تفرقے میں چلے گئے، اور انجام اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور حکومت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور مقام پہ رب کریم نے فرمایا یہ دن مینز حکومت ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، مینز یہ جو حکومت مختلف لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، مینز دیکھیں کون سب سے بڑا خیر خواہ ہوگا اس دنیا والوں کے لیے، کون ہمارا بڑا شکر گزار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تمام سلسلوں کے لیے تو حکومت پہ نہیں رونا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قدرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن پاک میں حکومت کے عروج و زوال کی داستان، یہ ہمارا مضمون اس کے اندر باندھا جا سکتا ہے۔ حکومت کے عروج و زوال کی داستان، یہ پورا مضمون آپ اس شعر کے اندر باندھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ چند حوالہ جاتی اشارہ پہ دیکھیے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرتے راہداں کے لیے، ترقی اور تنزل کو یہاں کچھ عرصہ، مثال ماہوں سے زیادہ نہیں مہینے سے، کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 6 تھا نظم نمبر 8 کا سال اول کا، اس کا شعر نمبر 8 اور 9 پہ ہم نے بات کی۔ تو شعر نمبر 8 دیکھیں تو ہماری زوال کی داستانیں تھیں، ٹھیک ہے نا، اور شعر نمبر 9 میں حکومت کے عروج و زوال کی داستانیں، یہ ہمارا مضمون تھا ان 2 اشعار میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے والے جو لیکچر ہیں 5 لیکچر اس نظم کے ریلیٹڈ، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، یا آپ پلے لسٹ پہ جا کے کلک کریں تو وہاں اردو کے سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی چینل کی پلے لسٹ پہ آپ کلک کریں گے، سال اول اور سال دوم دونوں سالوں کے یہاں آپ کو اردو کے لیکچر مل جائیں گے۔ سال دوم کے مینس سیکنڈ ایئر کے حصہ نظم اور حصہ غزل اور گرامر کمپلیٹ اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح فرسٹ ایئر کی بھی اردو پارٹ 1 کی حصہ نظم حصہ غزل، اور اس کے بعد یہ جو 7 حصہ گرامر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اسی چینل پہ اس کی پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ جو پچھلے پارٹس ہیں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ وہ ویڈیوز بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اس کا ایک اور لیکچر ہوگا اور یہ نظم کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔